فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ ہوئے۔ ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، روٹی کے لیے جو تندور جلایا جاتا ہے وہ جلا رہے تھے۔ اتنے میں غیر مسلم وہاں آ گئے۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا مسلمان ہو جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ جب غیر مسلم نے سنا تو وہ غیر مسلم بولا اگرچہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، البتہ جہنم کے معاملے میں تو میں اور آپ برابر ہیں۔ غیر مسلم بول رہا ہے جہنم کے معاملے میں میں اور آپ برابر ہیں۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے اس نے اس طرح اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے اس نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی اور بتایا کہ آگ میں تو آپ نے بھی جانا اور میں نے بھی جانا، اور آپ ہی کی کتاب قرآن کریم میں ہے ترجمہ کنز العرفان، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ پتہ چلا جہنم میں آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسلام قبول کر لوں تو مجھ پر اسلام کا شرف اور عزت واضح کرے، مجھے بتائے ایسا کچھ کہ واقعی میں اسلام قبول کر لوں، ایسا کچھ ظاہر کرے مجھ پر۔ تو یہ سن کر حضرت ابراہیم آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کی چادر لی اور اپنی بھی چادر مبارک اتار لی، دونوں چادروں کو آپس میں لپیٹا اور لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد خود تندور کے اندر اترے، چادر باہر نکالی، دیکھا تو اس غیر مسلم کی چادر جل کر راکھ بن چکی تھی، جبکہ حضرت ابراہیم آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی چادر مبارک بالکل صحیح سلامت تھی۔ اس پر آگ کا کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ یہ کرامت دکھا کر آپ نے فرمایا ہم دونوں کا جہنم پہ وارد ہونا یوں ہی ہے، جیسے چادر کی مثال دی کہ ہم دونوں کا جہنم سے وارد ہونا یوں ہی ہے۔ غیر مسلم جہنم کی آگ میں جل جائے گا اور مسلمان سلامتی سے گزر جائے گا۔ یہ دیکھ کر غیر مسلم نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائی، اس واقعے سے میں جس آیت قرآن کا ذکر ہے یہ پارہ 16 سورہ مدین کی آیت نمبر 71 ہے۔ اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ پل صراط کو جہنم کے پشت پر رکھا گیا ہے۔ پل صراط کہاں ہے؟ جہنم کی پشت پر ہے۔ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے، مسلمان ہو کافر ہو، ہر کسی کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ہاں جو مسلمان ہوگا وہ سلامتی سے اس پر سے گزر جائے گا، اور جو غیر مسلم ہوگا وہ کٹ کر جہنم کی گہرائی میں جا گرے گا۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان کی بھی کیا شان ہے۔ وہ بال سے باریک، تلوار کی دھار سے تیز پل صراط جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہی ہے، جب غیر مسلم اس پر سے کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، انشاءاللہ الکریم بندہ مومن اس پر سلامتی کے ساتھ گزر جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ پاک نے محض اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ہم نے اللہ پاک سے مانگا نہیں کہ اللہ پاک مجھے مسلمان گھر میں پیدا کرے، نہ کوئی ایسی پیدا ہونے سے پہلے کوئی ایسی عبادت کی جس سے اللہ پاک خوش ہو کہ ہم نے مسلمان گھر میں پیدا کیا، بلکہ اللہ پاک نے صرف محض اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی عنایت ہے۔ ساری فضیلتوں، ساری عنایتوں، ساری نعمتوں کی اصل ایمان ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے تب بندہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایمان والا ہی اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب ایمان مل جاتا ہے بندہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ایمان والوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ ایمان والوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائی جاتی ہے، ایمان والے کی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں، ایمان والے کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، ایمان والے کی قبر جنت کا باغ بنتی ہے، ایمان والے کو راحت و سکون نصیب ہوتا ہے، اور ایمان والا ہی ہے جس کے لیے آخرت کی تمام نعمتیں تیار کی گئی۔ یہ سب نعمتیں کس کے لیے؟ ایمان والے کے لیے۔ آخرت کی تمام نعمتیں ایمان والے کے لیے۔ بے ایمان غیر مسلم لوگ تو رب کے نافرمان ہیں، اس کی رحمت سے دور ہے، اس کے غضب کے حقدار اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لائق ہے۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو بے ایمان ہے، غیر مسلم کو حقیقت میں انسان کہلانے کا حقدار نہیں ہے،
اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزُ العرفان، یہ لوگ جانور کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، رب کریم ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائی، مرتے دم تک مسلمان رہنا، حالت ایمان میں قبر میں اترنا اور روز قیامت اٹھنا نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اپنے کرم سے ہمیں مسلمان بنا کر ہمیں بھیجا، اور ہمارے پاس وہ دولت ہے جو دنیا کی تمام دولت بھی دے کر کوئی ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ ایمان کو لا زوال دولت ہے، ایمان وہ ہے جس کا کوئی قیمت لگائی نہیں جا سکتی، ایمان وہ چیز ہے، اور وہ چیز ہمیں اللہ پاک نے محض اپنے رحم سے دیا ہے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایمان سلامت لے کر چلیں، ایمان کی فکر کریں، اپنے عمل سے ایمان کو نکھاریں۔ عمل جتنا اچھا ہوگا ایمان میں اتنی زیادہ نکھار ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ ایمان کے بارے میں بولا جاتا ہے، بولے نہیں عمل بڑا ہے، ایمان نہیں، عمل بڑا ہوتا ہے۔ تو عمل جو ہے ایمان کو نکھارتا ہے، عمل سے آدمی کے ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم جو قبر میں کسی میت کو اتارا جاتا ہے، جو 3 سوالات ہوتے ہیں نا، وہ ایمان کے تعلق سے ہی سوال ہے، اس کے عقیدے کے تعلق سے سوال ہے۔ عمل جو ہے وہ بروز قیامت پوچھا جائے گا، لیکن قبر میں جب بندہ اترے گا تو اس سے عقیدے کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اس کے ایمان کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رویا کرتے قبر کے پاس تو لوگ پوچھتے کہ آپ قبر کے معاملے میں اتنا کیوں روتے ہیں؟ یعنی آپ کو حشر کے میدان کے تعلق سے، قیامت کے بارے میں بولا جاتا ہے، جب اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تعلق سے آپ روتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں مردہ یا جو مسلمان میں کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزل اس کی آسان ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اگر بندہ قبر میں اترا تو اس کی آگے کی منزل آسان ہے، اگر ایمان ہی وہ کھو کے دنیا سے گیا تو اس کی آگے کی منزل بھی مشکل ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، صرف یہ نہیں کہ دنیا میں آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور زندگی میں گزار کے چلے جائیں گے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، ہماری زندگی نرالا انداز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے اندر عبادت بھی ہونی چاہیے۔ یہ زندگی جیسے ہم گزار رہے، جیسے ہمارے آج کل کے مسلمان گزار رہے، کھا رہے، پی رہے اور سو رہے، اپنی زندگی کی پورا جو اللہ پاک نے نعمت دی ہے وہ لوٹ رہے، تو یہ تو کافر بھی اسی طرح جی رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر عبادت ہے، اللہ پاک کی عبادت کر کے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ہم عبادت کریں گے تو ہمارے ایمان میں نکھار پیدا ہوگا، اور ہم اپنی ایمان کی حفاظت کریں گے تو اللہ نے کہا ہم اپنا ایمان سلامتی کے ساتھ لے کر دنیا سے رک سکتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، ایمان کی حفاظت کے لیے بھی ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے۔ علم ہی نہیں ہوگا تو ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا بولتا میں مسلمان ہوں، لیکن ایسے کئی ہیں جو ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ بھی تو ہونا چلے گا، پتہ بھی تو رہنا چاہیے کہ واقعی میں یہ مسلمان ہی ہے کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں بھی علم ہونا ضروری ہے۔ اور سب سے پہلا علم بتایا گیا، سب سے پہلا علم کسی کے اوپر فرض جو حاصل کرنا ہے علم کے دین کے معاملے، تو عقائد کا علم ہے، عقیدے کا علم حاصل کرنا سب پر فرض ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی یہ پیغام دے رہی ہے، ہر گاؤں شہر شہر جا کر دعوت اسلامی ایمان اور عمل کی حفاظت کی جو ایک اڑان ہے دعوت اسلامی کی، ہمارا ہر مسلمان ایمان والا جو ہے کامیابی کے ساتھ دنیا سے رک سکے۔ آج ہمارے قافلے کا آخری دن ہے، یہ آخری بیان ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اگلے مہینے انشاءاللہ الکریم 26، 27، 28 قافلہ ادھر واپس سے آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے عرض ہے کہ 26، 27، 28 کا ہمارا 3 دن کا قافلہ ہے، ابھی سے ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ اس میں پوری اپنا وقت کس طرح دینا ہے۔ دیکھیے ہمارا جدول ہوتا ہے، ہم نماز کے بعد فجر کے نماز کے بعد جدول ہے، ظہر کے بعد ہے، ہلکے لگتے ہیں تو اس میں آپ تشریف لائیں، نماز کے تعلق سے، وضو کے تعلق سے، غسل کے تعلق سے، میت کو کس طرح دفنایا جائے گا، کس طرح دفنایا جائے گا، اس کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اس میں سیکھنے کو ملیں۔ آپ ساتھ میں آ کے بیٹھیں گے تو کم از کم اتنا سیکھ لیں گے، اپنا تھوڑا تھوڑا وقت بھی دیں گے نا تو بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا۔ اور اگر وقت ہے 3 دن کا قافلہ جیسے ہمارا یہاں آ رہا ہے تو ایک قافلہ ناگوٹے میں جاتا ہے، ایک قافلہ ہمارا پالی میں رہتا ہے،
تو 3 قافلے ہمارے رہتے، تو ایک قافلہ اگر یہ آئے تو یہاں کے اسلامی بھائی وہاں چلے جائیں 3 دن کے لیے، وہاں کے اسلامی بھائی یہاں آ جائے ہمارے ساتھ، تو یہ آپ کا قافلہ بھی ہو جائے گا 3 دن کا، قریب میں رہے گا، زیادہ دور جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ تو علم دین سیکھنا سب پر فرض ہے، کوئی سے بری نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے پیارے پیارے اسلامی بھائی کہ ہم علم دین خود سیکھیں اور دوسروں تک باتیں پہنچائیں۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم حلال بھی کما کر زندگی گزار لینا حلال ہے، لیکن جن کے لیے ہم کما رہے نا، اگر ہم نے ان کو بھی نیکی کی دعوت دے دی تو بروز قیامت اگرچہ ہماری روزی حلال ہے لیکن نیکی کی دعوت نہیں دینے کے معاملے میں ہم پھنس جائیں گے، ہمارے گھر والے ہی ہمارے خلاف دعویٰ کر دیں گے کہ اللہ پاک یہ نماز پڑھتا تھا، مجھے کبھی نماز کے لیے بولے، یہ روزے رکھتا تھا، کبھی اس نے بتایا نہیں کہ روزے مجھ پر فرض ہے، مجھے روزے کس طرح ادا کرنی چاہیے۔ تو ہمیں اپنے گھر والوں کے درمیان بھی یہ سب باتیں بولنی چاہیے، نماز کے تعلق سے، روزے کے تعلق سے ان کا بھی ذہن بنانا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ یہ ہمارا قافلہ مکمل ہوگا انشاءاللہ، قریب آنے والے 26، 27، 28 کو انشاءاللہ واپس سے ہمارا قافلہ یہیں پر آئے گا۔ آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ، یہاں کے امام صاحب، موزن صاحب، آپ لوگوں نے ہماری بہت مدد کی، تعاون کیا۔ اللہ پاک آپ سبھی کو دارے رحمت سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک ہمیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔